یاد رکھنا حضرات، صالحین کے مزارات پر ہم عبادت کے لیے نہیں جاتے، سجدہ کرنے کے لیے نہیں جاتے، ہم مزارات صالحین پر برکتیں حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے خطے میں اپنی رحمتیں بھی رکھی ہیں، برکتیں بھی رکھی ہیں۔ ہم جیسے گناہگار مزارات صالحین پر جا کے وہاں سے اللہ کے انوار و تجلیات بھی حاصل کرتے ہیں اور برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب جو پروردگار شہد میں شفا رکھ سکتا ہے، کیا وہ رب اپنے محبوب بندوں کے مزاروں پہ برکت نہیں رکھ سکتا؟ یقینی طور پہ رکھ سکتا ہے۔ یاد رکھنا حضرات، جو رب زہر میں بندے کو مارنے کے لیے اثر رکھ سکتا ہے، وہی رب اپنے محبوب بندوں کے مزاروں پر برکتیں بھی رکھ سکتا ہے، اور وہ برکتیں ایسی ہیں کہ جن کو وہ میسر آ جاتی ہیں اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، قبر و حشر بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اس کا وجود باعث برکت ہوتا ہے، اس کا جو بولنا ہے باعث برکت ہے، دیکھنا باعث برکت ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے لعاب کو صحابہ اپنے چہروں پہ مل رہے ہیں، کس لیے؟ برکت کے لیے۔ حضور کے وضو کے پانی کے قطرات کو زمین پہ نہیں کرنے دیتے، کس لیے؟ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت مالک بن سنان احد کے میدان میں ہی حضور کا خون مبارک چوس لیتے ہیں اور اندر نگل جاتے ہیں، کس لیے؟ برکت کے لیے۔ بلکہ آئیے مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہمارے پاس تھا جو ہم نے سنبھال کے رکھا تھا۔ آپ فرماتی ہیں مدینہ پاک میں کوئی بھی بیمار ہو جاتا تو اس بیمار کو ہم جبہ پانی میں بھگو کر پانی بیمار کو پلا دیتے، اس نظریے کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ کہ جبے کی برکت سے اللہ کریم بیمار کو شفا یابی عطا فرما دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ تبرک، اللہ کے محبوب بندوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے برکت حاصل کرنا، یہ آج کا نظریہ نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاک صحابہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس نے حضور کی بارگاہ میں ایک کپڑا پیش کیا، یمنی چادر پیش کی۔ حضور حجرہ مبارک میں گئے، زیب تن کر کے باہر تشریف لائے، ایک میرے آقا کے غلام کو وہ کپڑا، وہ یمنی چادر پسند آ گئی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چادر مجھے عطا فرما دیں۔ تو حضور میں تو نہ ہے ہی نہیں، حضور دوبارہ اجرے میں گئے اور چادر اتار کے طے کی اور لا کر اپنے اس غلام کو عطا کر دی۔ میرے آقا کے دیگر غلاموں نے یہ فرمایا کہ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، تمہیں پتہ ہے کہ ابھی حضور کی بارگاہ میں عورت چادر دے کے گئی ہے تو آپ نے فوری مانگ لی ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام پہن کے آئے ہیں تو آپ نے پھر چادر مانگ لی ہے۔ تو میرے آقا کے اس غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، وہ میں نے چادر ایسے نہیں لی، میں نے اس لیے لی ہے کہ اس چادر کی نسبت جسم مصطفیٰ کے ساتھ ہو چکی ہے، میں نے چادر اس لیے لی ہے کہ اس چادر کی برکت بھی مجھے ملتی رہے اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں اس چادر میں مجھے کفنا دیا جائے۔ تو پتہ چلا حضرات، یہ صالحین کی وجود سے، قبور سے برکت حاصل کرنا یہ صرف ہمارا نظریہ نہیں ہے، یہ 14 صدیاں پہلے صفا کی یونیورسٹی پہ بیٹھ کے صحابہ کرام نے پوری امت کو یہ پیغام سنایا ہے۔